آداب، میں محمد امجد علی، پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح سے ملک کے حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے آ، اوچھے کلیمز کر رہے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسے میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی جانب سے حال ہی میں نئی دلی میں انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر پر 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک کے مختلف دانشوران و مفکرین ملت نے شرکت کی، جس میں ہمارے حیدرآباد کے ایڈوکیٹ اور سماجی جہدکار جناب محمد شکیل صاحب نے بھی شرکت کی۔ آئیے شکیل صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کیا کیا ڈسکس کیا گیا۔ شکیل صاحب، آپ کا بی بی این چینل پر خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میں جاننا چاہوں گا کہ دلی میں جو کانفرنس منعقد کی گئی تھی، ملک کے حالات اور ہمارا رد عمل، تو اس میں کس کس نے شرکت کی، کون کون سی شخصیات نے شرکت کی؟ جی، یہ آل انڈیا مجلس مشاورت کا جو اجلاس دلی میں منعقد کیا گیا ہے، وہ 2 روزہ اجلاس میں مختلف ریاستوں کے کچھ 18 ریاستوں کے مختلف مکتب فکر کے 3 دانشور حضرات اور دوسرے جو ہے انٹلیکچوئلس اس میں پارٹیسپیٹ کیے، اور اس کا جو ہے آج کے جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اور اس کا جو ہے لائحہ عمل کیا ہو، جی اس پہ ڈسکشن ہوا، جی اور جس میں مختلف الگ الگ مکتب فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، جس میں جیسا کہ جماعت اسلامی ہند اور جماعت مطلب الگ الگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مختلف نمائندے مختلف ریاستوں کے موجود ہیں۔ جی جی، جماعت اسلامی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ دو بڑے یہ اہم آپ جی، کچھ اس کے فرما رہے تھے؟ ساتھ تحریک مسلم شبان کا وفد بھی اس میں شامل ہے۔ جی بہت اچھے، کافی کثیر مجمع رہا، کیا کیا اہم نکات اس میں ڈسکس کیے گئے؟ جی، اس اجلاس میں 4 سیشنز تھے، جو جو انٹروڈکشن سیشن جو تھا اس میں مختلف امور پر بات کی گئی، اور آج کے ملک کے موجودہ حالات پر جس طریقے سے ملک گزر رہا ہے، بہت ہی سنگین دور سے آج ملک گزر رہا ہے، تو مختلف امور پر بات کی گئی، اور اس میں کافی جیسا کہ مولانا توقیر رضا اور کچھ ایم پی حضرات، اس پہ کنور دانش علی صاحب جی ایم پی بی ایس پی، اور دوسرے ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے یاسین عثمانی صاحب، اور مختلف لوگ بڑے بڑے جو علماء تھے اس میں شریک رہے۔ اس جی کے بعد جو دوسرا جو سیشن رہا وہ جنوسائیڈ اور جو ابھی حالات جو بن رہے ہیں، جو اس طریقے سے دھرم سنسد کی جو باتیں ہو رہی تھی اس کے تعلق سے، اور موب لنچنگ، اور دوسرے جو ہمارے ملک کے حالات جس طریقے سے جا رہے ہیں، جو قوانین جس طریقے سے بن رہے ہیں، اس کے تعلق سے بات کی گئی۔ جی، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز پیش کی گئی؟ جی، اس کو جس طریقے سے تحریک مسلم شبان کا وفد اس میں چونکہ شریک رہا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ملک کے جو موجودہ حالات ہیں آج، جیسا کہ ہمارے پاس گیان ویپی مساجد کا مسئلہ ہو، متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ ہو، دھرم سنسد یا نسل کشی کا مسئلہ ہو، موب لنچنگ ہو، حجاب کا مسئلہ، اذان کا مسئلہ، مختلف قوانین جو لائے جا رہے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ٹرپل طلاق ہو، این آر سی سی اے، اینٹی کنورژن ایکٹ، اور دوسرے یو پی اے کا جو قانون جس طریقے سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے شکار مسلم جوان اور پسماندہ طبقات کے زیادہ تر لوگ اس کے اندر ہیں، تو یہ سارے چیزوں پہ جو ہے ڈسکشن ہوا، اور اس جی میں تحریک مسلم شبان کا جو موقف رہا ہے وہ جیسا کہ آج جو سلگتے ہوئے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں
اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے. تحریک مسلم شبان نے اپنا موقف اس میں رکھا. جی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ دیکھیے یہ آل انڈیا جیسا کہ مجلس مشاورت جو ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق وقار کی دفاع کے لیے کام کرتی ہے، جیسا کہ جو مسلمانوں کے حقوق اپنے آئین ہند کے تحت جو مستحق کی گئی ہیں اس کے تحت جو ہے مجلس مشاورت کام کرتی ہے. جی. اور اس میں دیگر آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے علاوہ جو ہے مختلف دانشور حضرات بھی اس کے اندر موجود رہے. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ جیسا کہ ہمارے یاسین عثمانی صاحب اور ہمارے دوسرے حضرات نے بھی جو ہے ان کا موقف رکھا. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کچھ 10 رکنی نکات پر وہ لوگوں نے مطلب ان کا ریزولوشن پاس بھی کیے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو گیان ویپی مسجد کے جو ایکٹ ہے، جو ورشپ پلیسز آف ورشپ کا جو ایکٹ ہے، اس کو طاق پہ رکھ کے جس طریقے سے سروے کرایا گیا اور جس طریقے سے جو ہے وہاں پر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو ملک کے اندر، تو اس پہ جو ہے تحریک مسلم شبان کا جو وفد تھا، جو زیر قیادت مشتاق ملک صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی ملک کے جو حالات ہیں اس کو یہ جو ہمارا جو جمہوری ملک ہے اس کے اندر یہاں کے جو نمائندے ہیں، ایم ایل اے ہو، ایم پیز ہو، یہ سارے متحد ہوں اور ایک احتجاج کریں. تو اس طریقے سے جو ہے اور بھی جو مسئلے تھے جیسا کہ جینوسائیڈ کا مسئلہ اور نسل کشی کا جو جس طریقے سے امکانات دھرم سنسد کے بعد جو پیدا ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ایک اچھا سٹینڈ لیں اور اپن اسٹرانگ ایک سٹینڈ لیں اور اس کے لیے ہم ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں اور مختلف جتنے بھی ریاستوں کے جو مسلم ایم ایل ایز اور ایم پیز ہیں اس کو ہم اکٹھا کریں اور ان کے تحت جو ہے ہم ایک مرکزی ایک ہم محاذ پہ کام کریں. تو تحریک مسلم شبان کا یہ موقف رہا ہے اور تحریک مسلم شبان اب یہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ محاذ پر کام کرے گی. انشاءاللہ جو ہے ہم مختلف ایم ایل ایز اور ایم پیز سے بات کر کے ایک مرکزی اجلاس یا کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایک تحریک یہاں سے چلائیں گے، ایسا ہم نے طے کیا ہے. شکیل صاحب، میں یہ غور کر رہا ہوں کہ ملکی سطح پر اتنی بڑی بڑی مسلم جماعتیں ہیں اور پھر حرکیاتی ہیں، اس کے باوجود نہ ہم ٹرپل طلاق کے قانون کو بننے سے روک سکے، نہ ہی جو ہے یو اے پی اے کے عرصے دراز سے غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو روک سکے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے وہ ہم آج جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، جو انگریزوں کی دلالی کرتے ہیں اور آج خود کو قوم پرست بتا رہے ہیں، تو یہاں کے قوانین بھی جو ہے اس طریقے سے ہم لے کے آ رہے ہیں جیسا کہ یو اے پی اے اور ٹرپل طلاق، جس سے کہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آستھا یا پھر ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں. نہ ٹرپل طلاق سے ان کی کوئی سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتی ہے، نہ جو ہے حجاب سے ان کی کوئی سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی جو اذان سے ان کی سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مسلسل ایک پرٹیکولرلی جو ہے مائنورٹی قوم کو ستایا جائے اور ان کو جو ہے ان کا یہی مقصد ہے. اور ہم کو بھی کمر کس لینی چاہیے اور ہم کو عزم کرنا چاہیے کہ ہم اس حالات کا مقابلہ کریں گے. جیسا کہ مسلمان یہاں کے ہندوستانی مسلمان کئی مشکلات کا سامنا کر کے کامیابی بھی حاصل کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ دور کو بھی ہم پار کر لیں گے انشاءاللہ. جی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں یا پولیٹیکل موٹیو ہے، ان کے اس سے کوئی سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں ہوتے، ساری چیزیں جو آپ نے گنائی ہیں، بالکل چاہے ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہوں یا نہ ہوں، مگر اس کا نقصان تو مسلمانوں کو اور اسلام کو ہو رہا ہے. تو جی بالکل. اب تک ہم کئی چیزوں میں ناکام رہے. اذان کے بارے میں لب کشائی اور حجاب کے بارے میں جو ہے ایک دم بیجا
جو ہے ظلم کا معاملہ چل پڑا ہے کرناٹکا میں، اس کا دیکھ کر دوسری جگہوں پر بھی جو ہے لوگ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرپل طلاق تو بہت پہلے سے ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب گیان واپی، پھر اس کے بعد تاج محل، پھر اب اجمیر کی درگاہ شریف تک بات آ گئی ہے. جی کوئی جی بیوقوف کہہ رہا ہے کہ اجمیر کی درگاہ شریف بھی مندر ہے. مطلب سارا ملک، ساری بڑی بڑی عمارتیں، ساری جو ہے اسلامک ریلیجس پلیسز ہو یا درگاہیں ہوں، یہ ساری چیزیں کیا مندروں پر ہی بنی ہیں؟ تو یہ ایسے بیجا جو کلیمز کر رہے ہیں، حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے میں؟ جی، اب دیکھیے حکومت خود جو ہے، جیسا کہ کل یہاں پر بھی ہمارے تلنگانہ ریاست میں بھی جو ہے یہاں کے جو بی جے پی کے صدر ہیں وہ جس طریقے سے بیان بازی کر رہے تھے کہ بھئی مساجد کے تعلق سے جس طریقے سے بات کر رہے تھے، ایسے وقت کافی ہیں ملک میں. تو ملک کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ملک کہیں نہ کہیں ان ذمہ داریوں کو نبھا نہیں رہا ہے. اسی وجہ سے ہم چاہیں گے کہ بھئی مسلم جتنے بھی ایم پیز، یہ جو نمائندے ہیں جمہوریت میں، ہم سیکولرزم کو بچانے کے لیے، یہاں کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے ان سب سے رابطہ قائم کریں گے. اور جو ہے ہم سب کو جو ہے تحریک مسلم شبان کی جانب سے ہم ان سب سے جا کر کے ہمارا ڈیلیگیشن ملے گا، اور ہم ایسا اجلاس ہم یہاں پر منعقد کریں گے، مرکزی اجلاس، تاکہ ہم یہاں سے ایک میسیج دیں گے پورے ملک میں کہ کچھ ایسا راہ عمل ہو کہ بھئی یہاں کی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ نوا نہ ہو. اور ہم ان کو جو ہے بتائیں گے ہم کو کہ بھئی ہم ان کو ایک میسج کنوے کریں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں سب پھر سے اس کے بعد. اہم بات یہ ہے کہ پولیٹیشین تو نوٹنکی کرے گا، کیونکہ اس کو پاور میں آنا ہے یا پھر پاور میں بنے رہنا ہے. حیرت کی بات، سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالتیں ایسے درخواستوں کو قبول کر رہے ہیں اور اس معاملے میں جو ہے کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں یہ جو عناصر ہیں، یہ جو کچھ جو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آر ایس ایس کے جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر انسٹیٹیوشنز میں داخل ہو گئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہر انسٹیٹیوشن کو کہیں نہ کہیں مارجنلائز یا پھر ختم کرنے کی ایک ان کی کوشش رہی ہے. اب یہ ایک عوامی تحریک ہی اس کو ہم اس سے صحیح مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، بنسبت کے کہ ہم بار بار کورٹوں کا دروازہ، مطلب عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں. تو جی. ہمیں حکومتوں کو جھکانا ہے تو ایک عوامی تحریک کو چلانا ہے. یہی ارادہ کر رہے ہیں، یہی عزم کر رہے ہیں، اور اسی عزم کا نام تحریک مسلم شبان بھی ہے. دیگر شرکا جو اس وقت موجود تھے، جو آپ کی تجاویز کو سن رہے تھے، ان کا کیا رد عمل رہا اس بات پر؟ جی، مختلف، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ بھئی مختلف چیزوں پہ باتیں ہوئی تھی اور تبادلہ خیال ہوا، اور مختلف ریاستوں سے ایم ایل ایز بھی، وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی آئے ہیں. اس میں سابقہ جج بھی رہے ہیں، سابقہ گورنر بھی اس اجلاس میں شامل رہے ہیں، اور بہت انٹلیکچوئل لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو انہوں نے اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا، اور مختلف خیالات تھے. اب جس میں ہمارے مولانا توقیر رضا بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کو ایک عالمی، مطلب ملک کے سطح پہ ہم کو ایک جیل بھرو موومنٹ کا بھی آغاز کرنا چاہیے، ہم کو باہر نکلنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے. ایسے کئی خیالات آئے، مختلف خیالات. اس سارے چیزوں کو نچوڑ کر کے جو ہے نا ہم جو ہے کیا رائے، مطلب کیسا اسٹریٹجی بنانا ہے، اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. تو کیا طے پایا کہ اگلا لائحہ عمل کیا رہے گا؟ اگلے اقدامات کیا رہیں گے؟ دیکھیے اب جیسا کہ 10 ریزولوشنز آل انڈیا مجلس مشاورت نے پاس کیے ہیں. اچھا. اس میں ہمارا تحریک مسلم شبان کا ایک موقف رہا کہ ہمارا ایک سٹینڈ رکھے کہ ہم سب جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو ایم پیز ہیں، آج تک آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایم پی نے پہل نہیں کی کہ سارے جتنے مسلم ایم پیز یہاں پہ 27 یا 28 مسلم ایم پیز آج، اور ایم ایل ایز بھی کافی ریاستوں سے ہے، سب مل کر کے ہم ایک پریشر بلڈ اپ کریں حکومت پہ، تو شاید کچھ
بات بنے، ان کو ایک میسج کنوے کریں ہم، یہ جو عناصر ہے، جو فیسسٹ فورسز جو ہیں، ان کو ایک میسج ہم کنوے کریں. اس کے بعد اب آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ دھرم سنسد ہم بالکل نسل کشی کے بالکل قریب قریب تک پہنچ چکے ہیں. تو اس میں ہم کو جو ہے ایسا کوئی کام کرنا ہوگا تاکہ ہم کچھ میسج کنوے کر سکیں. جی شکیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر. ناظرین، یہ تھے ایڈوکیٹ محمد شکیل صاحب، جنہوں نے حال ہی میں دلی میں منعقدہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی کانفرنس میں شرکت کی، اور وہاں کیا کیا ڈسکس ہوا اس تعلق سے انہوں نے بتایا. 2 اہم باتیں، 10 ریزولوشنز پاس کیے گئے، جس میں اہم یہ ہے کہ تمام پالیٹیشنز جڑ کر حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ اس قسم کے جو نیگیٹو یا نیگیٹیوزم پھیلایا جا رہا ہے اس کو روک سکیں. انسٹیٹیوشنز کو بحال کرنے کی بات کی گئی، اور ملک گیر سطح پر تمام جماعتیں مل کر احتجاج بلند کریں تاکہ حکومت ہوش کے ناخن لے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.